نیا چاند دیکھتے وقت مسنون دعا، نئے سال کی ابتدا ہو یا نئے مہینے کی، اس کی ابتدا کا مسنون طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ مہینے کے اختتام پر نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ عمل مسنون ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھی جائے، یہ بھی مسنون ہے۔ اس مسنون طریقے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے میں ہی برکت، حفاظت اور ثواب ہے۔ ہمیں فضول قسم کی رسومات اور خرافات سے بچتے ہوئے اسی کا اہتمام کر کے سچے مسلمان اور محب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو یوں دعا مانگتے: اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکہ، اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے۔ اور ایک حدیث میں یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں بھی اس مہینے کی ابتدا اسی طرح کرنی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تاکہ برکتیں، رحمتیں حاصل ہو۔ ہم رسومات، بدعات، نوحہ خوانی سے بچیں۔ احکام شریعہ کا اعتبار قمری حساب پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر قمری سال محفوظ رہے تو دوسرے شمسی سال کا استعمال بھی مباح ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم الشان واقعات پیش آئے۔ احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستند احادیث سے بہت سے امور سامنے آتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت۔ ماہ محرم کے پورے مہینے کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، البتہ اس ماہ میں خصوصیت کے ساتھ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن کا روزہ مہینے کے باقی ایام کے روزوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اختیار دیا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے اور ماہ رمضان کے روزوں کو دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن روزے رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ماہ محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا چاہیے۔ اس کی خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا۔ ماہ محرم کے متعلق موضوع احادیث بیان کرنا۔ روافض اور اہل بدعت کی طرف سے اس ماہ مبارک میں کچھ جھوٹی موضوع اور من گڑت روایات کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ جو جھوٹی احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ جو شخص بھی شہادت حسین کے دن ان کے غم میں روئے گا، قیامت کے دن وہ اولو العزم رسولوں کے ساتھ ہوگا،
اور دوسری روایت بیان کی جاتی ہے جس نے پہلی محرم سے 9 دن کے روزے رکھے اللہ اس کے لیے ہوا میں ایک خیمہ بنائیں گے جو 1 میل چوڑا 1 میل لمبا ہوگا اور اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ جھوٹی روایات کو بیان کرنا یا ان پر یقین کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے ان جیسی روایات سے پورے اہتمام سے بچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ماہ محرم سے متعلق غیر شرعی اور غلط نظریات و اعمال کا اجمالی تذکرہ۔ ماہ محرم سے متعلق غیر شرعی اور غلط نظریات و اعمال۔ ماہ محرم سے متعلق امت میں متعدد غیر شرعی اور غلط نظریات و اعمال رائج ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ماہ محرم یا 10 محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حسین اور ان کے دیگر جانثار شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بہت سے لوگ سیدنا حسین اور ان کے دیگر جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو غم کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، مکان کی تعمیر نہیں کرتے، خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرتے، جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے، نہ ہی پہنتے ہیں، عورتیں مہندی نہیں لگاتی۔ بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں غیر شرعی ہیں۔ بہت سے لوگ ماہ محرم میں نکاح کرنے کو برا اور غلط سمجھتے ہیں، بلکہ اس مہینے میں نکاح کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ اس مہینے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کہیں اس مہینے میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہو تو بدفعلی بدشگونی لیتے ہوئے اسے تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب رہے۔ یہ بھی ایک غیر شرعی غلط نظریہ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم منانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ اس ماہ محرم میں غم منانا درست ہے۔ یہ بھی واضح غلط اور غلط فہمی ہے۔ ماہ محرم خصوصاً عاشوراء کے دن سیدنا حضرت حسین اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے، مرثیے پڑھنے، مجالس منعقد کرنے، بیانات کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ تمام کام شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت سے لوگ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو سبیلیں لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ماہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور سبیلوں کی مجالس اور مقامات میں شریک ہوتے ہیں جس کا ناجائز اور گناہ ہونا واضح ہے۔ بعض خطیب حضرات اپنے بیانات میں ماہ محرم سے متعلق جھوٹی اور غیر معتبر روایات، واقعات اور عملیات بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سیدنا حضرت حسین، شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم اور واقعہ کربلا سے متعلق بھی خود ساختہ واقعات اور روایات بیان کرتے ہیں۔ واضح رہے ایسی باتیں شریعت کی نظر میں غلط، ناپسندیدہ اور واجب الاصلاح ہیں۔ محرم الحرام میں شادی نکاح کرنے کا حکم۔ محرم الحرام میں نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ماہ محرم میں شادی کرنا نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہو، عقیدے میں یا عمل میں ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل بدعت سے پوری احتیاط کریں۔
ان کی رسومات سے علیحدہ رہیں، ان میں شرکت حرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سن 2 ہجری ماہ محرم الحرام میں ہوئی۔ شرعاً سوگ کرنے کا حکم۔ شرعاً سوگ کرنے کی صرف چند صورتیں ہیں، وہ بھی عورتوں کے لیے۔ نمبر 1، کوئی عورت جس کو ہمیشہ کے لیے طلاق دی گئی ہو تو صرف زمانہ عدت میں وہ سوگ منائے گی۔ نمبر 2، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے صرف عدت کا جو زمانہ ہے اس میں وہ سوگ منائے گی۔ نمبر 3، کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر صرف 3 دن اس کا غم منانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر عورت کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں، اور سوگ کا مطلب یا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عرصے میں زیب و زینت اور بناؤ و سنگار نہ کرے، زینت کی کسی بھی صورت کو اختیار نہ کرے، مثلا خوشبو لگانا، سرما لگانا، مہندی لگانا اور رنگ برنگے خوشنما کپڑے پہننے وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی صورت اپنانا، مثلا اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہننا یا بلند آواز سے آہ و بکا اور سیاہ لباس وغیرہ پہننا جائز نہیں۔ مردوں کے لیے کسی صورت میں بھی سوگ کی اجازت نہیں۔ اسلامی سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں کے وبال اور عذاب میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادات کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔